آج اپنے رسپیکٹڈ ویورز کے سامنے پاکستان کی کہانی رکھنی ہے، لیکن پاکستان کی کہانی وہ 1 یا 2 منٹ میں مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوشروان عادل اس دن بہت بڑی پارٹی کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سارا دن جنگل میں شکار کیا گیا اور شام تک کافی شکار کر لیا گیا۔ اب اس شکار کو بنانے کی یا پکانے کی باری آئی۔ وہاں پر کیمپ لگ گئے اور آگ جل اٹھی۔ اچانک وہاں جو شاہی باورچی تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اپنے ساتھ نمک لانا بھول گئے ہیں۔ تو نوشروان عادل نے حسب معمول اپنی جس طرح ان کی طبیعت تھی سخاوت اور نرم، تو انہوں نے کہا کہ جا کر قریبی آبادی سے نمک لے آؤ۔ وہ بندے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ نمک لے آئے۔ تو نوشروان عادل نے سوال کیا کہ آیا نمک مل گیا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل مل گیا۔ آپ کا نام سن کر تو انہوں نے بڑی عقیدت سے اور بڑے احترام سے نمک جو ہے نا وہ دیا۔ تو نوشروان عادل نے کہا کہ کیا نمک کی قیمت ادا کی گئی؟ تو باورچیوں نے کہا کہ سر نمک کی کیا قیمت ادا کرنی تھی، وہ جو ہے نا لیتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال نوشروان عادل نے کہا کہ فوراً نمک بھی لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر وہ پیسے لیتے ہیں تو نمک دیں، اگر نہیں لیتے تو اپنا نمک بھی لے لیں۔ باورچی گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ نمک لے کر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی قیمت بنتی تھی اتنی قیمت اس سے تھوڑی سی زیادہ ہم نے پے کر دی ہے۔ تو نوشروان عادل نے کہا کہ اب آپ اپنا کھانا پکانا شروع کریں۔ تو جب تھوڑے سے علیحدہ ہوئے تو وزیر نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، نمک کی کیا قیمت اور اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تو نوشروان عادل نے مسکرا کر کہا اگر آج میں وہ مفت نمک استعمال کر لیتا، اگر میں اپنے لوگوں کی جو مال ہے، جو لوگوں کی عزت ہے، جو آبرو ہے، اس کو اتنا سستا کر دیتا تو کل یہ میرے اہلکار نمک کی بجائے ان کے گھر سے بکریاں لے آتے، ان کے گھر سے بکرے لے آتے، کیونکہ میں ان کو راہ دکھا چکا ہوتا کہ تم لوگ سرکاری اہلکار ہو، تم لوگ بادشاہ کے ساتھی ہو، لہٰذا یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ لوگوں سے جو چیز مرضی لے لو۔ ذرا 47 سے لے کر اور 2024 تک نظر دوڑائیں کہ یہ پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی کہانی ہے، کیونکہ یہاں جو زیادہ تر ٹرینڈ سیٹر تھے وہ اسی طرح تھے۔ انہوں نے لوگوں کے مال پر، لوگوں کی عزتوں پر، لوگوں کی جانوں پر ہاتھ صاف کیے، اور جب انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو پولیس شیر ہو گئی کہ یہاں تو یہ اس طرح تو ہم بھی یہ کریں۔ یہاں بیوروکریسی شیر ہو گئی، یہاں جج شیر ہو گئے کہ جی اوپر اسی طرح نظام ہے۔ یعنی اگر اوپر بیٹھے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر تو وہ ایک ڈر یا ایک خوف، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کے پائے کے ہوتے، لیکن کم از کم اگر کچھ، کم از کم منیمم اگر ان میں کچھ غیرت ہوتی تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ نوشروان عادل نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ لوگوں کی جان کی، لوگوں کے مال کی اور لوگوں کی آبرو کی جو حفاظت ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے، حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے لازمی کومنٹس کرنے ہیں۔ یہ 47 سے لے کر 24 تک اس بدقسمت ملک کی یا اس بدقسمت خدا کی بستی کی کہانی ہے کہ جو آیا ہے وہ خود لوٹتا ہے، پھر اس کے اہلکار لوٹتے ہیں، پھر ان کے منشی لوٹتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے۔ وہ ایک کرن ارجن بڑی مشہور فلم تھی شاہ رخ خان اور سلمان خان کی، اور اس کا ایک فقرہ بڑا مشہور تھا، بھاگ ارجن بھاگ۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آج بالآخر نون لیگ کے ایک سینیٹر نے دلاور خان، اور بہرحال یہ بھی آپ کو یاد کراتے چلوں کہ یہ وہ دلاور خان ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پیش کی تھی۔ انہوں نے الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد
پیش کی اور حسب معمول وہاں پہ جو 22 مٹی کے مادھو بیٹھے تھے، وہاں جو 22 بت بیٹھے تھے، وہاں جو 22 کھٹ پتلیاں بیٹھی تھیں، یہ پاکستان کے ایوان بالا کے ارکان ہیں، یہ سینیٹرز ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے، ظاہر ہے انہوں نے 2 دفعہ اس قرارداد کو منظور کر لیا۔ صبح سے لگ رہا تھا، کیونکہ آج صبح سے جو خبریں آ رہی تھیں نا، وہ خبریں یہ تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں اور ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ لگاتار منظور ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو فرسٹ لیئر تھی اس میں جو بندے شامل تھے ان کے کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے، یعنی ساتھ ساتھ سکندر سلطان راجہ کے چہرے پر اور قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے پر کالک مرتے ہوئے وہ جو الیکشن ٹریبونلز تھے انہوں نے وہ فیصلے ان کے منہ پہ مارے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ جب ادھر سے سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہر طرف گھنٹیاں بج گئیں کہ اب کیا ہوگا، یعنی وہ پہلے دن سے مولوی، اس کے علاوہ نون لیگ، یہ بڑے پلیئر ہیں، اور پیپلز پارٹی وہ منافقت کر رہی ہے، وہ درمیان میں یہ الیکشن نہیں چاہتے۔ یہ الیکشن اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ الیکشن جیت جائیں، اور لہٰذا انہوں نے قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی۔ اب امتحان ہے وہ بڑے بڑبولے، بڑے حدیثوں کے حوالے دینے والے، بڑے آیات کے حوالے دینے والے، اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد قاضی فائز عیسیٰ دامن برکات ہو کا، کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہے تو صرف بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ آج ان سینیٹرز نے وہ قرارداد پاس کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں، کیونکہ ہونا یہی تھا۔ یہ کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ 75 سال سے جو متھ بنی ہوئی تھی نا، ایک یعنی آپ کہیں کہ جی بالکل محاورہ بن چکا تھا کہ جی ہم جتاتے ہیں، جسے ہم جتائیں نا، جسے ہم اسلام آباد دیں، جسے ہم پنجاب دیں۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ 2018 میں حکومت آئی عمران خان کی، اور 2019 میں باجوہ نے ہم سے پہلا رابطہ کیا کہ میں تم لوگوں کو پنجاب حکومت دلوا دیتا ہوں۔ یہ یعنی ماچو مین، یہ گاڈ کمپلیکس کا شکار، یہ خدا کا تخمینہ لگانے والے کہ ہم کتنے % خدا ہیں۔ یہ متھ بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم جسے چاہیں جو ہے نہیں، جسے نہ چاہیں۔ یہ ملک 3 یا 4 الیکشن بغیر کسی مداخلت کے ہو جائیں، جو کسی کا لینا دینا نہ ہو، صندوق پڑے ہوں، لوگ آئیں اپنی مرضی کے مطابق مورے لگائیں، انہیں صندوقوں میں ڈالیں، اور شام کو جس چیز پر لوگوں نے مورے لگائی ہوں وہی بکسوں سے برآمد ہوں، یہ 3-4 دفعہ کر لیں، یہ ملک بالکل ٹریک پہ آ جائے گا۔ لیکن اس میں کھڑپینچی جاتی ہے، اس میں بدماشی جاتی ہے۔ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم خود ہی پرسیپشن خود ہی بنا لی ہے، اس کو ہم لائے ہیں۔ یعنی اب لے آئیں نا، استحکام پاکستان پارٹی کو لے آئیں، جتوائیں ذرا اس کو۔ فیئر الیکشن میں نون لیگ کو جتوا دیں، نواز شریف کو جتوا دیں، فیئر الیکشن میں جتوائیں۔ فیئر الیکشن میں مریم نواز کو جتوا دیں، ان کے کسی ترم خان کو جتوا دیں فیئر الیکشن میں، لے آئیں نا۔ وہ متھ تو بہرحال ختم ہوئی ہے نا، بھاگ ارجن بھاگ، کہ ہم جس سے چاہیں تو لے آئیں پرو میکس لاڈلے کو، لے آئیں اس پالتو کو، لے آئیں اس کو پالشیے کو جو زبان سے جوتے صاف کر رہا ہے، جو قمیض سے جوتے صاف کر رہا ہے، جس کی بیٹی جو ہے نا اس نے کہا تھا نا یہ راستہ ہمیں آتا ہے، تو پھر اس نے وہ راستہ آخر میں کہا کہ یہی راستہ ہے، یہی چاٹنے والا، بھوک چاٹیں گے، اس کے اوپر سے مٹی چاٹیں گے، نمکین بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا، بوٹ بھی چمکیں گے، اور کیونکہ عوام میں تو کوئی وہ عوام کہاں سے لائیں گے؟ عوام تو ان سے نفرت کرتی ہے، عوام تو ان کو یزید سمجھتی ہے، عوام تو ان کو فرعون سمجھتی ہے، عوام تو ان کو ڈاکو سمجھتی ہے،
عوام تو ان کو ماڈل ٹاؤن کا قاتل سمجھتی ہے، تو لے آئیں، پھر بھاگ کیوں گئے ہیں الیکشن سے؟ ان کو جتوائیں الیکشن، لوگوں کو کہیں، لوگوں کے انگوٹھے کاٹ لیں۔ تو بہرحال اس مت کا آج خاتمہ ہوا ہے جب قرارداد پیش ہوئی ہے، اور ٹویٹر پہ ایک اور بھی کہ پہلے جو ہے نا امن بعد میں الیکشن۔ کب امن ہوا ہے؟ ہم نے تو ہوش سنبھالا ہے تو ضیاء صاحب کی افغانستان وار تھی، مشرف صاحب کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، کبھی جو ہے نا ضرب عضب اور کبھی رد الفساد اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ کب یہاں پہ امن ہوا ہے یا کب ہوگا یہاں پہ امن؟ یعنی یہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ ہر بندہ اگر اپنا کام کرے گا، پولیٹیکل پلیئرز کو اپنا کام کرنے دیا جائے گا، پولیٹیکل پلیئرز بات چیت کریں گے، پولیٹیکل پلیئرز کوئی حل نکالیں گے، تو ویسے آپ کرتے رہیں، ٹرینڈ چلاتے رہیں کہ پہلے جو ہے نا وہ امن اور پھر الیکشن۔ ضیاء صاحب نے چلایا تھا کہ پہلے احتساب پھر الیکشن، پھر وہ 90 دن اللہ کی مرضی سے ہو گئے 9 سال۔ اب یہ پہلے امن اور پھر الیکشن، یہ کب ہوتا ہے اور کب الیکشن ہوتے ہیں؟ بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا ایک دفعہ آئین وائلیٹ ہو گیا، 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو پھر نہیں ہوں گے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ہم خیال گروپ نے یہ جو بینچ فکسنگ کر رہا ہے نا، اپنی مرضی کے جج بٹھائے ہیں، ہر بینچ میں بٹھا رہا ہے، انہوں نے عمر بندیال کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ کبھی ایک بھاگ کے جا رہا ہے دھوتی چھوڑ کے، کبھی دوسرا بھاگ کے جا رہا ہے منصور علی شاہ میں نہیں بیٹھتا، کرسی پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں، کرسی میلی ہے، کرسی پہ ایلفی ہے، کرسی پہ کوئی پیشاب کر گیا ہے میں نہیں بیٹھتا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی یہ بینچ توڑ دیتے۔ اس وقت اگر فکس کر دیا جاتا، اس وقت اگر جو سیکیورٹی نہیں دے رہے تھے، جو پیسے نہیں دے رہے تھے اس وقت، اور ان کے پاس مکمل اختیار ہے، مکمل اختیار ہے، صرف جگرا چاہیے تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، جو ہے نا جگرا چاہیے، ان کو جگرا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ پینشنیں جاتی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ قبل از وقت ریٹائر کیا جاتا۔ لیکن یاد وہ دیکھیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ابراہیم خان کو، کراچی سے لے کر پشاور تک میرا کیا کیا ہے، میں نے کل بھی سلام کیا، پھر سلام کروں، میرا کیا فائدہ کیا ہے جسٹس ابراہیم خان نے؟ زرتاج گل وزیر میری کیا لگتی ہے، لیکن عورت تو ہے، پاکستان کی بیٹی تو ہے، پاکستان کی بہن تو ہے، تو چیف جسٹس نے کمال کیا۔ یہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے گودوں میں پانی نہیں ہے، ان کے گھٹنوں میں پانی نہیں ہے کہ یہ کریں۔ تو اسی قاضی فائز عیسیٰ نے خنجر گھونپا تھا عمر عطا بندیال کی پیٹھ میں اپنے ہم خیال ججوں کے ساتھ مل کر، لہذا اب نتیجہ بھگتے۔ اب کرے نا کہ وہ پتھر پہ جو ہے نا وہ لکیر، جی میرا فیصلہ پتھر پہ لکیر تھا، تو اب کرے، اب کروائے الیکشن 8 فروری کو، اور مرد بنے، مرد کا بچہ بنے اور کہے ان کو کہ کروائیں 8 فروری کو، چاہے جیتیں یا ہاریں۔ لیکن ان کا جو پروگرام ہے وہ ہے کہ بھاگ ارجن بھاگ، وہ اپنے ان کے وہ یعقوب بزنجو کو ٹکٹ دیا ہے بلوچستان میں نون لیگ نے، وہ جو نیک پروین کہتی تھی نا مریم بی بی ٹکٹ چلے گا ٹکٹ، وہ یعقوب بزنجو نے منہ پہ دے مارا ہے کہ یہ لو اپنا ٹکٹ، میں نے مانگا کدھر ہے تم لوگوں سے کہ میں آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں، وہ واپس کر دیا ہے۔ سنا ہے صادق نے بھی یہی کیا ہے، سنا ہے روہیل اصغر اور بھی یہی کر رہا ہے کہ جی کیونکہ یہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں، یہ استعارہ بن چکے ہیں نفرت کی اور جو ہے نا وہ بدنامی کی۔ تو اب کرائے نا فائز عیسیٰ، اس وقت عمر عطا بندیال کی پیٹھ میں تو نے خنجر گھونپا تھا اس میر جعفر نے سپریم کورٹ میں رہ کر، اور جو ہے نا وہ میر جعفر کا کردار ادا کیا تھا اس نے، عمر عطا بندیال کے ہر فیصلے کو انڈو کرنے میں یہ شامل تھا۔ اب کروائے الیکشن، انہوں نے قرارداد پاس کر لی ہے، اور بھاگ ارجن بھاگ کہ جو ہے نا وہ الیکشن ہوگا تو ہمارے منہ کالے ہوں گے، اور ڈرایا جا رہا ہے۔ صبح بھی سہیل وڑائے صاحب نے ڈرایا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ دھاندلی نہیں کرتی، الیکشن کو ریگڈ نہیں کرتی، تو عمرانی ٹولہ آ جائے گا۔ ہر کوئی مان رہا ہے، انصار عباسی مان رہا ہے۔ آپ کامیابی دیکھ عمران خان کی، انصار عباسی جیسا منافق اعظم مان رہا ہے، سہیل وڑائے جیسا نمبر 1 منافق مان رہا ہے، سارے مان رہے ہیں کہ عمران جیت جائے گا۔ تو جیتے نا، کیوں نہ جیتے؟
کبھی عدالت کی توہین، کبھی الیکشن کمیشن کی توہین. یہ جو قوم کی آپ توہین کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں 75 سال سے، اب قوم کی کوئی بات ہی نہیں مانتے، تو یہ قوم کی توہین کا جواب کون دے گا؟ قوم کسی اور کو ووٹ ڈالتی ہے، شام کو آپ کسی اور کو جتوا دیتے ہیں، تو قوم کی توہین کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بار بار آپ قوم کی توہین کر رہے ہیں، قوم کے شعور کی توہین کر رہے ہیں. ایک لاڈلے کو کس طرح لائے ہیں کہ لوگ گندے ہیں، لوگ روٹی نہیں کھاتے، لوگ روٹی منہ کے بجائے کانوں میں ٹھونستے ہیں. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ بہرحال ابھی بھاگ ارجن بھاگ چل پڑی ہے، پہلے امن اور پھر الیکشن دیکھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ تایات نااہلی کا وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، بالکل محفوظ ہاتھوں میں. بینچ کو فکس کیا قاضی فائز عیسیٰ نے، 7 ججز ہم خیال انہوں نے، یعنی یہ جو بھاڑے کے ٹٹو تھے نا قاضی فائز عیسیٰ کے سپوکس پرسن صحافی، انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی. اور وہ جو لاہور میں نیک پروین بیٹھی ہے اس نے پہلی دفعہ ٹرم استعمال کی تھی بینچ فکسنگ. اصل بینچ فکسنگ آ کر شروع کی ہے قاضی فائز عیسیٰ. آپ کو قاضی کے بینچ میں اعجاز الیسر نظر نہیں آئیں گے، آپ خود دیکھ لیں. آپ کو جسٹس منیب اختر نظر نہیں آئیں گے، آپ کو جسٹس عائشہ ملک نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ بینچ فکسنگ ہے. اپنے ہم خیال جج جو فیصلہ دینا ہے تو ساتھ وہ جج بٹھانے ہیں جو جی حضور یہ ہیں، جو ہاں میں ہاں ملائیں گے. نواز شریف کو اہل کرنا ہے، سارا ڈرامہ یہ کرو وہ کرو، یہ حدیث وہ آیت، اور جو ہے نا وہ کافر سے منافق برا ہوتا ہے اور منافق سے کافر برا ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ ویسے بھی بڑا شوق ہے، میں نے کہا اس کو انقلابی بننے کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. صبح تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی شریعت کورٹ میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. انہوں نے نواز شریف کی نااہلی ختم کرنی ہے، 11 جنوری سے پہلے کرنی ہے. اور دوسرا نواز شریف کے کانفیڈنس کا لیول یہ ہے کہ ابھی نااہلی ختم ہوئی نہیں اور آروز نے دونوں حلقوں سے اس کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو ہو سکتا ہے فیصلہ واٹس ایپ کر دیا گیا ہو اور کاغذات آروز کو بھی کر دیا گیا ہو، نواز شریف کو بھی کر دیا گیا ہو، اور ان کے کاغذات جو ہے نا نواز شریف کے منظور ہو گئے ہیں. تو قاضی صاحب یہ ڈرامے بازی نہ کریں، یہ اپنا جو کارٹون نیٹ ورک ہے خدا رہا اس کو بند کریں. لائیو لوگوں کے کام ہوتے ہیں، لوگ آپ کی جو ہے نا فلسفہ سننے کے لیے، لوگ آپ کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے کے لیے کہ آپ نے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا ہے، آپ نے نام کے ساتھ قاضی کیوں لکھا ہوا ہے، کہ جو ہے نا وہ لاپتہ افراد کدھر ہیں خود حاضر ہوں، یہ چیف جسٹس ہے. تو بہرحال اس کو بند کریں، یہ پی ٹی وی پر اپنی نمائش نہ کریں. آپ کی شکل نہ شارو جیسی ہے، نہ سلمان خان جیسی ہے، نہ آپ ہیرو لگتے ہیں. آپ اس ڈرامے کو بند کریں اور جو کرنا ہے آپ ادھر کریں. آپ نے نواز شریف کو بحال کرنا ہے، آپ نے جو عدالت کے معاون مقرر کیے نا عدالت نے، انہوں نے بھی آج مخالفت کر دی کہ قانون سے آئین کو نہیں بدلا جا سکتا، آئین کو 2/3 اکثریت سے بدلا جا سکتا ہے. ادھر سے بھی قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ہے نا وہ ایک قسم کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. لیکن فیصلہ انہوں نے یہ کرنا ہے، نواز شریف کو ہر حال میں وزیر اعظم بنانا ہے. اسی دن کے لیے پی ڈی ایم انتظار کر رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے اور ہمارے اچھے دن آئیں گے، اور واقعی وہ ٹھیک تھے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں، اس سے ذرا حوصلہ مل جاتا ہے. اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.